بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایوری فرائیڈے آپ ہمارے چینل پر تفسیر القرآن ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 24 آیات پر بات کر لی ہے۔ آج کے موضوع میں چاہ رہا تھا کہ صرف آیت نمبر 25 پر بات کی جائے، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہی بات کر لی جائے، تاکہ ہم اگلے فرائیڈے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک موضوع شروع کر سکیں۔ تو آج کے موضوع میں ہم آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے تو آیت نمبر 25 میں جنت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس کے بعد کچھ آیات میں کفار کے اعتراضات پر بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمات الحق کو جاری فرما دیں۔ تو اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں مومنین کا جو ریوارڈ ہے یعنی کہ جنت، اس کی نعمتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور اس کا لطف پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے یہ بھی میں نے بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ اس کے بعد حوروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنتی بیویاں، خواہ وہ حوریں ہوں یا اسی دنیا والی عورتیں اگر آپ کی بیویاں ہوں، تو سب کی سب تمام ناپاکیوں، تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ نہ ان کی جسم پر کوئی میل ہوگی، نہ کوئی گندگی ہوگی۔ جیسا کہ اس دنیا کی عورت جو ہے اس میں میل کچیل بھی ہوتی ہے، اس میں حیض و نفاس بھی ہوتا ہے، اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، لیکن جو جنت میں عورت ہوگی، جو جنت کی حور ہوگی، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 26 کی تفسیر میں اسکالرز فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ چونکہ مثالوں کا جو بیان ہے حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس لیے مثال بیان کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہاں کافروں کو جواب دیا گیا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز جو بلیورز ہیں، جو مومنین ہیں، اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ حکم یہی ہے۔ آگے آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برائی ہی جانتا رہے۔ دوسرا یہ کہ کبیرہ گناہوں کا عادی تو آدمی ہو جائے اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ کرے۔ تیسرا یہ کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ
یعنی کہ کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد جو وہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں بھی ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں گے اور دین قائم کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ جن چیزوں کے ملانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا۔ نمبر 4، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ اور ان کو قطع کرنے کے معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی نہ ماننا اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ آگے آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ توحید، مونوتھزم اور پروفٹ اور توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ کیا تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تو تھے، یعنی کہ کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ یوں اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، وہ تمہیں مارے گا اور مرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، یعنی کہ تمام انسانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو سکے گی، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کام میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنے سنائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو شروع کریں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کے جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا۔ تو انشاءاللہ اب یہ ہمارا موضوع شروع ہونے جا رہا ہے نیکسٹ فرائیڈے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔